آئیے قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو، آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت
उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है, कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त तो 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं? आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें, इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें, हलक के अंदर रूह अटकती है। रूह कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है? रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है? अल्लाह अकबर, जो हलक मछली का कांटा और बने लुकमे का फंसना बर्दाश्त न कर सके, जब इसके अंदर रूह अटकती होगी तो इंसान की कैफियत क्या होती हो?